دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں ان افراد کی جو 300 سال تک سوتے رہے۔ جی ہاں، میں اصحاب کہف کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا، وہ لوگوں کو بت پرستی کے لیے آمادہ کرتا اور جو اس پہ آمادہ نہ ہوتا وہ اسے قتل کروا دیتا تھا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے رہنے والے تھے، جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزیر ہو گئے اور آخر کار تھک کر سو گئے تو 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہے۔ دقیانوس نے جب ان کو تلاش کروایا تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں۔ وہ بے حد ناراض ہوا اور غصے میں اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے۔ دقیانوس نے جس شخص کو یہ کام سونپا تھا وہ نیک دل اور صاحب ایمان تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر غار کی دیوار کے تہہ میں رکھ دیا اور ایک تختی شاہی خزانے میں رکھ دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ کو بہت رنج ہوا اور اس نے غم میں ڈوب کر اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور خداوند قدوس عز و جل کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ و زاری کرنے لگا اور کہنے لگا، اے اللہ، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہوئی اور چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے اور اصحاب کہف باحکم خدا اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا، تم بازار جا کر کچھ کھانا لے آؤ اور نہایت خاموشی سے یہ معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیخا غار سے نکل کر بازار گئے اور دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا یہ منظر دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ الہی، یہ کیا ماجرا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا؟ پھر یہ ایک دکاندار سے کھانا لینے گئے اور دقیانوس زمانے کا روپیہ نکال کر دکاندار کو دیا، جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکے کو دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے اس کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے اس سے خزانے کے بارے میں دریافت کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ یملیخا نے کہا، کون سا خزانہ؟ تم کس خزانے کی بات کر رہے ہو؟ یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا، ہم کس طرح مان لیں کہ یہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ 300 برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے، اس سکے کا چلن بند ہو گیا اور تم ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ خزانہ کہاں ہے۔ یہ سن کر یملیخا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا، آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس گزر گئے، اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یملیخا نے کہا، ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بھاگے تھے،
میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملوا دیتا ہوں۔ چنانچہ حکام اور شہر کے کافی لوگ ان کے ساتھ چل پڑے۔ جب غار پہنچے، اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب اس کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیخا گرفتار ہو گئے، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور و غلہ ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہمارے کو گرفتار کرنے آن پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پہ پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر رکھی ایک تختی نکال کر پڑھنا شروع کی۔ اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا اور یہ بھی تحریر کیا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزیر ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھ رہے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امرا اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے ملاقات کی اور اپنا سارا واقعہ بیان کیا۔ بیدروس بادشاہ سجدے میں گر گیا اور خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہوئی اور اللہ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے اور اللہ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو ان میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں تھی کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا تاکہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ اصحاب کہف کی تعداد کو لے کر لوگوں میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی۔ پارہ 15 سورہ کہف آیت 22۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ قرآن مجید میں اصحاب کہف کے واقعوں کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ پارہ 15 سورہ کہف آیت 9 تا 13۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کے کنو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر۔ تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا، پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں 2 گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے، ہم ان کا ٹھیک حال تمہیں سنائیں۔ وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی۔ اس سے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا پورا حال بیان فرمایا ہے جس کو ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں۔ اصحاب کہف کے نام کیا تھے؟ اصحاب کہف کے نام یہ ہیں: مسک ملینا، یملیخا، تونس، نینوس، ساریونس، زنوانس، فلس تتیونس، اور ان کے کتے کا نام کتمیر تھا۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک ظالم بادشاہ سے بچا کر ایک غار میں محفوظ کر دیا۔
और 300 बरस इनके ऊपर गुजार दिए। दोस्तों ये कुरान पाक का एक बहुत ही अजीब सा वाक़या है और आज भी साइंसी तहकीक के हवाले से जिस जगह असहाबे कहफ का मज़ार पाया जाता है, साइंसदान यही कहते हैं कि इस जगह पर ग्रेविटी बहुत कम है, जिसकी वजह से इनके जिस्म 300 साल तक सलामत रहे। दोस्तों ये है साइंस की थकी पीटी अपनी ही बनाई हुई कहानियाँ, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की हिकमत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अल्लाह ताला ने 300 साल इन्हें इसीलिए सलामत रखा ताकि लोगों को मालूम हो सके और लोग इससे इबरत हासिल करें। हिसाबो किताब के लिए कयामत वाले दिन हमें जरूर उठाया जाएगा और कयामत का दिन बरहक है जब सारी जानों को मैशर के मैदान में इकट्ठा किया जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए बेल के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।